الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو تو ایک خاص مقام عطا فرمایا، اور سارے ہی صحابہ کرام فضیلت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا، اور وہ خیر القرون کے لوگ تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا خیر امتی کرنی، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی وہ زمانہ انہوں نے دیکھا کہ جو جب سے کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے، اور اس میں مختلف زمانے ہیں، ان زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ کیونکہ اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، یعنی آپ کا وجود مبارک جو 63 سالہ زندگی ہے آپ کی، یہ 63 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر موجود تھے، تو یہ خیر القرون کا دور ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے ہر اعتبار سے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ، آپ کی نبوت کا زمانہ، آپ کی جو ہے ولادت کا زمانہ، یہ سارے ادوار جو ہیں یہ بہترین دور تھے، خیر القرون۔ اور جو سورہ عصر کے اندر اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے نا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو اس سے مراد یہی زمانہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ تو اب صحابہ کرام دیکھیں، اس زمانے میں کئی لوگ تھے، مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے، کفار بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور صحابہ کرام بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو مقام اور اعزاز عطا فرمایا وہ صحابہ کو عطا فرمایا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، حضور سے علم حاصل کیا اور حضور کی زیارت کی۔ تو اس سے بہترین شرف اس کائنات کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ یہ اعزاز دے دیں کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہو، حضور کی زیارت کی ہو، حضور سے فیض حاصل کیا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہو۔ تو لہذا صحابہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ جو تھے وہ کلہم عدول، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی ہے۔ تو لہذا ناظرین، صحابہ کرام میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام، اور اللہ رب العزت نے وہ صحابہ جن کو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا کی، تو ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی 10 وہ صحابہ جن کو خوشخبری دی گئی ہے جنت کی۔ تو لہذا ناظرین، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے، تو خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، پھر جو اس سے ملا ہوا زمانہ ہے، اس سے ملا ہوا زمانہ کس کا؟ تابعین کا زمانہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ صحابہ کرام میں 4 صحابہ کرام کو ایک بڑا مقام حاصل ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے تابعین میں سے 4 جو اولو العزم تابعی جن کو کہہ لیں، کہ کبار تابعین میں سے جو 4 ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ 4 تابعین ہیں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، اور ان میں بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، میں تھوڑا سا آج آپ حضرات کے سامنے
کہ اللہ رب العزت نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام عطا فرمایا تھا یہ کس وجہ سے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف کیوں عطا فرمایا، جو فضائل میں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا ان کے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے عمر تم جو ہے وہ ایک شخص آئے گا اور جو قبیلہ مراد سے اس کا تعلق ہوگا، یمن کا رہنے والا ہوگا، اور قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہوگی کرن، وہاں رہائشی ہوگا، اور اس کے جسم پہ برس کی بیماری ہوگی جو ٹھیک ہو کر صرف ایک درم کے برابر رہ گئی ہوگی، اور کہا کہ تم اے عمر اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، تمہارے لیے استغفار کرے۔ اب ناظرین یہ مقام کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اے عمر تم ان سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ ناظرین اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کا کیا مقام ہوگا۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج کے موقع پہ آپ جاتے تھے تو یمن سے جو لوگ بھی آتے تھے، جو قبائل آتے تھے، آپ سوال پوچھتے تھے کہ بھئی اس قبیلے میں یا اس قافلے میں یا اس جماعت میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اویس بن عامر، اور قبیلہ مراد سے اس کا تعلق ہے، اس کی جو شاخ ہے کرن سے، اور اس کے جسم پہ برس کا ایک نشان ہے، تو اکثر پوچھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ بالکل آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے، آپ نے فرمایا میرا نام اویس ہے۔ پوچھا کس قبیلے سے تعلق ہے، انہوں نے کہا قبیلہ مراد سے ہے۔ کہا کہ کہاں کے رہنے والے، انہوں نے کہا یمن کا رہنے والا ہوں۔ کس شاخ سے تعلق ہے، انہوں نے کہا کرن سے تعلق ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے جسم پہ برس کی بیماری تھی، انہوں نے کہا تھی، اور وہ ٹھیک ہو گئی دعا کرنے سے، تھوڑا سا ایک درم کے بقدر رہ گئی ہے۔ تو لہذا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ اے اویس میرے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تم استغفار کی دعا کرو۔ اور یہ اونچا مقام اللہ رب العزت نے حضرت اویس کو کیوں عطا کیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اویس وہ شخص ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس چیز کو پورا کر دے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ تو اب یہ مقام جو تھا ناظرین، یہ حضرت اویس کو کیسے حاصل ہوا، کیوں اس مقام پر پہنچے؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی نا، لیکن بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اور جو ہے ان کے اندر تقوی کی ساری صفات پائی جاتی ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام ان کو عطا کیا کہ اگر وہ یعنی حضرت عمر جیسی شخصیت جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد فار ایگزامپل کوئی نبی ہوتا یا بالفرض والمحال اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر جو مراد رسول ہیں، جو دعائے رسول ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کروانا ان سے اپنے لیے۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت اویس کو اس لیے عطا فرمایا ناظرین کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تو یمن سے لوگ آتے تھے اور آ کر اسلام قبول کرتے تھے، اور یمن میں جب حضور کا پیغام پہنچا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی حضور کا پیغام پہنچا۔ اب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ جی میں چاہتا ہوں، دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں، آپ کی زیارت کروں اور آپ کے ساتھ فیض حاصل کروں اور ایمان لے کر آؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ جو ہیں وہ بوڑھی ہیں اور میری والدہ کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں اپنی والدہ کو اکیلا چھوڑ دوں، آپ کے پاس آؤں، یا میں اپنی والدہ کی خدمت کروں، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو آپ اپنی والدہ کی خدمت کرو، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی۔ ناظرین میں جو عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں
کہ حضور کی زیارت پر یعنی حضور کے دیدار پر پوری کی پوری دنیا جو ہے قربان ہے، اور یہ اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ یعنی ایک لمحے کی صحبت سے جو شخص ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت اختیار کرتا ہے، پورے دنیا کے اولیاء کرام اور تابعین اور مفسرین محدثین سارے جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کی قدم کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مقام صحابیت اتنا اونچا رتبہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت کرو اور میرے پاس جو ہے ابھی نہ آؤ۔ اسی لیے اکثر علماء جب بھی حضرت اویس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ حضور کے زمانے میں تھے تو صحابی ہونے کی ایک شرط تو یہ ہے نا کہ حضور کا دیدار کیا ہو، حضور کی زیارت کی ہو، ایک شرط یہ ہے کہ حضور کے زمانے کے اندر بھی ایمان لایا ہو، تو اس اعتبار سے آپ صحابی رسول بھی ہیں۔ لیکن اکثر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں اور کبار تابعی میں سے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ تابعین کے سردار جو ہے وہ کون ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا ناظرین یہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ کس وجہ سے عطا فرمایا؟ کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہے تھے، اور حضور نے کہا کہ نہیں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی کہ حضور کی زیارت سے، حضور کی صحبت سے بظاہر وہ محروم ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم کے جو افراد ہیں ان کی تعداد کے مطابق لوگ جو ہے اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ آتا ہے قبیلہ بنو تمیم میں بہت بڑی تعداد تھی، ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی، تو اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس قرنی کو یہ مقام عطا کیا۔ تو لہذا ناظرین جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اویس کہ میرے لیے دعا کرو۔ ناظرین اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا افضل ایک شخص ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے اور ایک شخص ہے جو اس سے رتبے میں کم ہے، تو کیا وہ اس سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے؟ بالکل کہہ سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہیں، لیکن وہ اپنے سے کم جو فضیلت کے اعتبار سے جو شخص ہیں ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو لہذا دعا کروا سکتے ہیں، استاد اپنے شاگرد سے کروا سکتا ہے، اسی طریقے سے امام اپنے مقتدی سے کروا سکتا ہے، تو دعا کروا سکتے ہیں۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے اور پھر جو ہے میرے پہ صلاۃ و سلام پیش کرے تو وجبت لہو شفاعتی، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو حضور کے لیے جو درود و سلام پڑھتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے تو حضور کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ اور میں یا وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اگر کوئی مقام عطا کیا ہو یا کوئی جو ہے وہ علمی شخصیت ہو، بڑا کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہو، تو وہ کسی ایک عام مسلمان سے جو متقی ہے، نیک ہے، صالح ہے، تو اس سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ تو لہذا ناظرین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر سے ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بھائی کیوں نہ میں آپ کو جو ہے آپ کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا حالات اس طرح کے ہیں، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ابھی حج کے بعد آپ کا کہاں جانے کا پلان ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، اور ابھی کوفہ جو ہے وہ نیا جو ہے وہ اب شہر آباد ہو رہا تھا۔ اس کو مستقل آباد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیپٹل بنایا نا، جو کیپٹل ڈکلیئر کیا وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے کہ میں جو ہے وہاں کے جو گورنر ہیں ان کو خط لکھ دیتا ہوں، آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ان کے نام میں خط لکھ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو لک آفٹر کریں۔ تو لہذا انہوں نے کہا نہیں، حضرت عمر سے کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے خط لکھ کر دیں یا وہ مجھے گورنر جو ہے وہ میرا خیال رکھے، مجھے ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے میں زندگی گزار رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ ناظرین دیکھیں یہ کیسی شخصیات تھیں۔ آج جو ہے ہم لوگ اگر کوئی ان سے ملاقات ہو، پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر سے ملاقات ہو تو خط لکھ کر جاتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ سفارش کر دیں، ہمارے لیے یہ چیز کر دیں،
اور کتنا زیادہ جو ہے لوگ ان سے توقعات رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں مجھے گزارنے دیں، تو لہذا وہ چلے گئے۔ اگلے سال پھر جو ہے وہ حج کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی اویس آئے ہیں؟ تو کہا نہیں، اویس تو نہیں آئے۔ تو کہا ان کے قبیلے کا، ان کے علاقے کا کوئی آدمی آیا ہے؟ تو کہا ہاں آیا ہے۔ تو بلایا، اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد ان کو یہی حدیث سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ کرن کا اور قبیلہ مراد کی جو شاخ ہے کرن، اس کا رہنے والا یمن کا رہائشی ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، اور اس سے کہا مجھے کہ دعا کی گزارش کرنا۔ تو لہذا جب ان کو یہ حدیث سنائی اور ان کی فضیلت سنائی اور ان کا حال احوال پوچھا، تو کہا کہ بھئی ان کی کیسی حالت ہے؟ تو کہا جی وہ تو بالکل جو قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں۔ تو کہا کہ اچھا تم جا کر جو ہے ان کو پھر میرا سلام کہنا۔ تو لہذا وہ دوبارہ جب گئے تو کوفہ گئے ملنے کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملے تو ملنے کے بعد ان کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی، آپ کے بارے میں بتایا، تو لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کریں، حج کر کے تو آپ آئے ہیں، میں تو نہیں آیا حج کر کے، تو آپ حج کر کے آئے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دعا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ آپ سے جو ملے وہ دعاؤں کے لیے کہے۔ تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی۔ تو لہذا جب وہ جانے لگے تو انہوں نے ایک اچھا سا جبہ، اچھا سا ایک لباس، جب دیکھا بہت قسمہ پرسی کی زندگی ہے، لباس بھی جو ہے بالکل خستہ حال ہے، تو ایک اچھا سا لباس جبہ جو ہے وہ ان کو دیا کہ بھئی میری طرف سے آپ یہ ہدیہ قبول کریں۔ تو انہوں نے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ اب جب انہوں نے پہنا تو دو باتیں ہوئیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ لوگ اب جوک در جوک حضرت اویس کے پاس آنے لگ گئے کہ بھئی آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھئی دیکھو اویس کے پاس تو بڑا اچھا لباس آ گیا۔ تو ناظرین، عام طور پر جب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی شہرت ہو جائے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے یا یہ کوئی متقی پرہیزگار ہے، تو لوگ اس کی طرف، اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں اور اس سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں۔ تو لہذا اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے ایک آستانہ بن جاتا ہے اور لوگ آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے اور ادھر سے نکل کے دوسری جگہ چلے گئے جہاں پہ ان کو لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے میرے پاس لوگ آنا شروع ہو جائیں اور شہرت ہو جائے میری، اور کہیں میں کسی آزمائش میں نہ پڑ جاؤں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے دیکھیں لوگوں سے دور کیا۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص مستجاب الدعوات ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہو، تو خود سے اس کو اپنی پاپولیرٹی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں مستجاب الدعوات ہوں یا میں جو دعا مانگتا ہوں اور پھر لوگ آ رہے ہیں جی۔ انہوں نے دیکھیں اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مشہور کرتا ہے، جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ مقام قبولیت عطا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے ملتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور اس کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہدیہ دیتے ہیں۔ لیکن خود سے ایک انسان کو یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے، یہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ خود سے تمنا بھی نہیں کرتا۔ تو دوسری بات ناظرین، اور لوگوں نے جب یہ کہنا بھی شروع کر دیا کہ بھئی دیکھو حضرت اویس کے پاس تو جو ہے بڑا اچھا لباس آ گیا ہے اور بڑا اچھا لباس پہنتا ہے۔ ایک بات ناظرین یہ میں اپنی طرف سے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ عام طور پر کہ جب آپ مسجد کے امام کو دیکھیں، کسی عالم کو دیکھیں کہ اگر اس کے پاس اچھی گاڑی ہے یا اچھا لباس پہنتا ہے تو خوش ہوں، تہمت نہ لگائیں اس کے اوپر، آپ اس کے حوالے سے باتیں نہ کریں کہ جی دیکھو یہ کیسا لباس پہنتا ہے اور اس کے پاس گاڑی دیکھو جی کون سی گاڑی ہے، اتنی اچھی گاڑی یہ چلاتا ہے۔ تو لہذا یہ باتیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں۔ اور اب میں تو اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں اور علماء کرام ہوتے ہیں ان سے میں نے سنا، اور جب بات چیت ہوتی تو ان کو میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے جب حضرت اویس کرنی کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں چھوڑا، تو آپ کو کہاں سے چھوڑیں گے؟
لیکن عرض یہ کرنی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کریں اور ان کے ساتھ تعلق کو قائم کریں۔ ایک بات تو یہ تو ضمناً عرض کر دی میں نے، لیکن ناظرین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رتبہ عطا کیا، یہ مقام عطا کیا، یہ کیسے عطا کیا، کیوں عطا کیا؟ کیا اس زمانے میں تو خیر القرون کے لوگ ہیں، تابعین خیر القرون کے، تو یقینی طور پہ سارے تابعین جو ہے وہ نیک بھی ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو ہے متقی پرہیزگار بھی ہوں گے، نماز کی پابندی بھی کرتے ہوں گے، ذکر اذکار بھی کرتے ہوں گے، اور یقینی طور پہ شریعت پہ بھی چلتے ہوں گے، جبھی تو وہ تابعین ہیں، جبھی تو خیر القرون کے لوگ ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فضیلت بیان کی ہے۔ تو ان میں حضرت اویس قرنی کو کیا ایک خاص مقام حاصل ہے؟ ناظرین ساری چیزوں کے ساتھ، یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ہم غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ ایک شخص ہے وہ صرف والدہ کی خدمت ہی کر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، شریعت پہ نہیں چلتا، برے کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، دوسرے کام کرتا ہے، اور صرف جو ہے والدہ کی خدمت کر رہا ہے، والدہ کی خدمت کر رہا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص مقام عطا کرے، تو اس کے لیے اور شریعت پہ بھی چلنا ہوگا، یعنی شریعت کی پابندی بھی کرنی ہوگی۔ تو لہذا ان کے لیے کہ جو لوگ شریعت کی پابندی کرتے ہیں، جو لوگ دیندار ہیں، اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو ولایت کا درجہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص مقام عطا کر دے، مستجاب الدعوات بنا دے، تو ناظرین ان کو چاہیے کہ اپنی والدین کی خاص طور پہ والدین کی خدمت کریں، اور خاص طور پہ والدہ کی خدمت کریں۔ اور جو ہے والدہ کی خدمت سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حضرت اویس قرنی کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ناظرین میں آپ سے گزارش کروں کہ میری اللہ تعالیٰ نے ہر دعا قبول کی، اور خاص طور پہ اس موقع پر کہ جب میں اپنی والدہ کے پاؤں دبایا کرتا تھا تو میں جو دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرماتے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی نماز پڑھ کے دعا مانگو، بہت اچھی بات ہے، بیت اللہ میں دعا مانگو، بہت اچھی بات ہے، ہر جگہ دعا مانگو، اللہ قبول کرتا ہے، وہ مقامات ہیں قبولیت کے۔ لیکن اگر آج میں آپ کو یہ وظیفہ دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی بن جائیں تو شریعت کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، اور جو ہے کیا کریں، والدہ اور والدین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت کے درجے پہ پہنچا دے گا، مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کو ابھی یہ موقع حاصل ہے کہ وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔